صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت، والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صلوات۔ دعا گو ہوں کہ خداوند قدوس بانیان جشن کی یہ سعی کوشش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور آپ تمام سامعین کا اس مقدس مجلس میں جشن میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب اور عزاداری امام حسین علیہ السلام پر ثابت قدم فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شامل فرمائے، حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، فاستجب دعانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کر درود بھیجئے خاندان تطہیر پر۔ سب سے پہلے
میں علی والوں کو علی کے گھر علی کے آنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو عظیم مبارک دن ہے کہ جس دن فقط زمین پہ خوشیاں نہیں منائی جا رہی بلکہ عرش والے بھی جشن منا رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 96 نمبر آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اِنَّا أَوَّلَ بیت وضع للناس ببکۃ فی الارضین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے زمین پر بنایا وہ کون سا گھر ہے؟ وہ مکہ میں ہے۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ مبارکاً و ہدن للعالمین، کہ وہ عالمین کے لیے باعث برکت بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی کرتا ہے۔ تھوڑے تھوڑے بولیں گے میرے ساتھ تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ یہ وہ عظیم جشن ہے اور اس جشن میں آنے والے بھی عظیم لوگ ہیں۔ یقین کریں کہ آپ اس جشن میں خود نہیں آتے بلکہ آپ بلائے جاتے ہیں، اور جس کو اس جشن میں بلایا جائے اور پھر وہ خاموشی سے یہاں سے واپس چلا جائے تو اس ذکر میں بولنا بھی عبادت ہے، اور اس ذکر کو سننا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ ذکر قرآن کی مثل ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور قرآن کے ذکر کے بارے میں خود قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور بالکل اسی طرح سے چونکہ اہل بیت بھی قرآن کے مثل ہیں، اس لیے جب اہل بیت کا بھی ذکر ہو رہا ہو تو اس کو بھی غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دنیا مر کے جنت ڈھونڈتی ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام اتنے کریم ہیں کہ وہ ہمیں دنیا میں ہی جنت عطا کر دیتے ہیں۔ ایک روایت کا سہارا لوں گا پھر آیت کے ضمن میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ چھٹے لال ولایت کے پاس اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک شخص آیا، اس نے کہا یبن رسول اللہ اسأل اللہ الجنہ، یبن رسول اللہ میں آپ سے جنت، اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ کس کا سوال کرتا ہوں؟ دیکھ سارے نہیں بول رہے میرے ساتھ، کس کا سوال کرتا ہوں؟ جنت چاہیے یا نہیں چاہیے آپ کو؟ تو آج کے دن بھی اگر جنت نہیں چاہیے تو پھر کب جنت مانگیں گے؟ اسأل اللہ الجنہ، یبن رسول اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو
تو مولا نے اس کی طرف مسکرا کے ارشاد فرمایا انتم فی الجنہ، ارے تو جنت میں ہے، تو جنت میں ہے، اسأل اللہ ان لا یخرجکم منہا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس جنت سے باہر نہ نکال دے۔ اس نے کہا جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ آپ پہ قربان ہو جاؤں، نحن فی الدنیا، ہم تو دنیا میں ہیں اور جنت وہ وہاں ہے۔ تو چھٹے لال ولایت نے اس کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا الستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتے؟ اس نے کہا بلا یا ابن رسول اللہ، ہاں یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کی ولایت و امامت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو پھر مولا نے ارشاد فرمایا اسی ہماری ولایت کے اقرار کا نام ہی تو جنت ہے۔ نہیں پوری، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ تو اب پتہ چلا کہ ہمیں اس جنت کی وہاں جا کے ضرورت نہیں ہے، ہمیں انہوں نے یہیں پہ ہی جنت عطا کر دی ہے۔ تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، کہ اللہ نے جو پہلا گھر زمین پر بنایا وہ مکہ میں ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ مبارکاً وہدن للناس للعالمین، کہ وہ گھر ہدایت کرتا ہے عالمین کو اور باعث برکت ہے عالمین کے لیے۔ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ پہلا گھر جو اللہ نے بنایا ہے وہ مکہ کی سرزمین پہ اللہ نے بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے بیت اور ایک ہوتا ہے دار۔ بیت اس گھر کو کہتے ہیں کہ جس میں بیتوتا کیا جائے، اور دار ہر گھر کو دار کہہ سکتے ہیں، جس میں بیتوتا نہ بھی ہو اسے بھی دار کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس گھر کو دار نہیں کہا۔ ان اول بیت وضع للناس، بیت کا ذکر کیا، دار نہیں کہا، بیت کہا۔ تو بیت کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی نے بیتوتا کیا ہو، اس میں کسی نے رات کو گزارا ہو۔ میں کہوں گا بار الہ تو وہ ہے کہ جسے آیت الکرسی میں کیا ارشاد فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، جو سوتا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ تو بارے تو سوتا نہیں ہے تو ہمیں یہ بتا کہ اس گھر کو تو نے دار نہیں کہا، تو نے بیت کہا ہے۔ بار الہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بیت وہ ہے کہ جس میں کسی نے بیتوتا کیا ہو اور وہ اس کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے۔ بار الہ تو سوتا ہے ہی نہیں ہے، پھر تو نے اس گھر کو بیت اللہ کیوں کہا ہے؟ تو سوتا ہے ہی نہیں ہے، تجھے اونگ تک نہیں آتی، پھر اس گھر کو تو نے بیت اللہ کیوں کہا ہے؟ تو عجب نہیں کہ خدا جواب دے کہ دیکھو میں سوتا نہیں ہوں، مجھے اونگ نہیں آتی، لیکن میرا ایک ایسا نمائندہ ہے، میرا ایک ایسا نمائندہ ہے کہ جس کے سونے کو میں اپنا سونا کہتا ہوں۔ ارے دنیا والو، اگر اللہ نے اس بیت کو بیت کہا ہے تو حتماً بیتوتا ہوا ہے۔
یا ہمیں سونے والا خدا دکھا دو نعوذ باللہ کہ نہیں دکھا سکتے، ہمیں سونے والا خدا دکھا دو کہ جو نہیں دکھا سکتے، یا کوئی ایسا دکھا دو کہ جو اسلام کی تاریخ میں کبھی سوئے بستر محمد پہ تو اللہ کی مرضیاں خرید لے، اگر بیت اللہ میں سوئے تو بیت علی نہیں بیت اللہ بن جاتا ہے۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے، یا علی کہنے والوں کو یا علی کہا کرو نا، تو اپنے آپ پہ غرور و تکبر نہ کیا کرو۔ جب یا علی کہو تو مولا فرماتے ہیں فَلْيَشْكُرْ لِأُمِّكَ، جب یا علی کہو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو جس نے تمہیں حلالی پیدا کیا ہے۔ یہ حلالی خون بولتا ہے، آپ نہیں بولتے۔ اچھا، اس گھر میں کوئی سویا، تب اس گھر کو بیت اللہ کہا گیا، پھر کہا ہدن و مبارکن، یہ گھر ہدایت کرتا ہے، یہ گھر ہدایت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی خانہ کعبہ میں کتنا عرصہ بت پڑے رہے، خاموش ہو گئے؟ بھائی پڑے رہے یا نہیں؟ لات منات عزا اسی کعبے میں تھے، لیکن اس وقت کعبے نے ہدایت نہیں کی۔ اس وقت برہنہ کعبے کا طواف کیا جاتا تھا، لیکن کعبے نے ہدایت نہیں کی۔ یہ آج اللہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ کے کلام میں حکمت ہے۔ بعض اوقات بات مظروف کی ہو رہی ہوتی ہے لیکن ذکر ظرف کا کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں سے فارغ ہوں گے، جائیں گے لنگر کریں گے، جب لنگر کر کے گھر جائیں گے، کریں گے نا؟ خاموش ہو گئے یا کر کے آئے ہیں؟ جب کر کے جائیں گے تو گھر والے پوچھیں گے کھانا کھا کے آئے ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہاں میں چاول بریانی کی 2 پلیٹ کھا کے آیا ہوں۔ سر ہلا دیا، 3 دن کھاتے ہیں لگتا ہے آپ۔ مومن ہو اور لنگر سے پرہیز ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا کہا آپ نے؟ ہم 2 پلیٹیں کھا کے آئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو پلیٹیں کھاتا ہے؟ آپ نے پلیٹ نہیں کھائی، آپ نے پلیٹ میں بریانی کھائی ہے۔ ذکر آپ نے ظرف کا کیا ہے لیکن مراد مظروف ہے۔ کھائے چاول ہیں لیکن ذکر پلیٹ کا کیا ہے۔ کہا کھانے کے بعد ہم نے 2 کپ چائے بھی پی ہے، آپ نے 2 کپ نہیں پیے، آپ نے اس میں ڈلنے والی چائے کو پیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے بھی قرآن میں ایسے ہی ذکر کیا ہے، ظرف کا ذکر کر کے مظروف کی مراد لی ہے۔ اللہ نے کہا میں نے جنت ایسی خلق کی ہے کہ جس میں نہریں بہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے نا، جس میں نہریں بہ رہی ہیں۔ تو نہریں نہیں بہتی، نہر میں پانی بہتا ہے، نہر میں دودھ بہتا ہے، جو جنت میں نہریں ہیں۔ تو اللہ نے بھی ایسا ہی ذکر کیا ہے کہ ذکر ظرف کا کر کے مظروف کی مراد لی ہے۔ آپ نے کھائی پلیٹیں ہیں لیکن کھائے چاول ہیں، حقیقت میں پی آپ نے 2 کپ چائے ہیں لیکن کپ نہیں پیے، آپ نے کیا پیے؟ چائے پی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ ذکر ظرف کا کہہ کے مظروف مراد لے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کعبہ ہدایت نہیں کر رہا، کعبے میں آنے والا علی ہدایت کر رہا ہے۔
علی یا علی یا علی۔ مولا سلامت رکھے، توجہ فرما رہے ہیں، اتنی آہستہ آواز سے آپ نے یا علی کہا۔ میں کہوں گا کل علی بھی کہیں گے تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا تھا، میرا نام لیا جا رہا تھا اور تم آہستہ آہستہ یا علی کہہ رہے تھے۔ یا علی ایسے کہو کہ جیسے علی نے میدان خیبر میں در خیبر کو اٹھا کے نعرہ لگایا تھا۔ عزیزو یاد رکھو کہ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے، بتاؤں آپ کو یا علی کہنے کے کتنے فائدے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں چھٹے لال ولایت، من قالا یا علی مرتن واحدہ، جو اس روایت کے بعد بھی اگر کسی نے علی کا نعرہ اونچا نہ لگایا تو وہ جانے اور علی جانے۔ مولا فرماتے ہیں من قالا یا علی مرتن واحدہ، جو شخص ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ سب میرے ساتھ بولیں، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے، مولا فرماتے ہیں ثوابہ کا ثواب 16,000 قراءۃ القرآن، اس کو اللہ 16,000 ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حیدری ایسے نہیں، ایسے نہیں، میں نعرہ لگاؤں گا، سب نے میرے ساتھ مل کے جواب دینا ہے، سب مل کے نعرہ حیدری، تاکہ پتا چلے دنیا کو کہ علی دنیا میں آیا ہے اور اس کے ماننے والے اس کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ تو اس کو ثواب کیا ملتا ہے؟ 16,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر یا مولا یہ کس کے 16,000 ختم قرآن ہیں جس کا ثواب ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ملتا ہے؟ کیا کسی مجتہد کے 16,000 ختم قرآن ہیں؟ کیا کسی مولوی کے پڑھے ہوئے قرآن ہیں؟ کیا کسی اللہ کے ولی کے پڑھے ہوئے قرآن ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، سینے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ 16,000 ختم قرآن کہ جو میں صادق آل محمد نے تلاوت کیے ہو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری مولا سلامت رکھے۔ کعبہ ہدایت کرتا ہے، لیکن در حقیقت کعبے میں آنے والا ہادی ہے، وہ ہدایت کرتا ہے۔ 13 رجب کو عجیب منظر تھا، رات کا سہانا وقت تھا، عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلکش کر رہی تھی، تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے۔ خانہ کعبہ علی اعلیٰ کا محل تھا، محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا، اور ابو طالب کے بیت الشرف سے رسالت کے گواہ کی ماں کو بلایا جا رہا تھا۔ بی بی آئیں کعبہ کی طرف، غلاف کعبہ کو ہاتھ میں پکڑ کے بی بی نے ارشاد فرمایا، اللہم انی مؤمنۃ بک۔ آئیے بسم اللہ۔ بار الہ میں تجھ پہ مکمل ایمان رکھتی ہوں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ انہیں نے پڑھنا ہے میرے بات، لیکن آپ نے جب تک میرا ساتھ نہ دیا میں ممبر کو چھوڑوں گا نہیں، یہ آئیں گے نہیں۔ بی بی فرماتی ہے اللہم انی مؤمنۃ بک، بارے میں تجھ پہ مکمل ایمان رکھتی ہوں۔ ارے دنیا والو، علیو رسول کے اجداد کو کافر کہنے والے کافر ہو، تم کہتے ہو کہ ابو طالب نے نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا، تاریخ اٹھاؤ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ
انی مؤمنۃ بک، بارے میں تجھ پہ مکمل ایمان رکھتی ہوں، یہ نہیں کہا میں ایمان لاتی ہوں، کہا میں ایمان رکھتی ہوں۔ ایمان وہ رکھتا ہے کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہو۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے۔ اللہم انی مؤمنۃ بک وکتبک ورسلک، بارے تجھ پر مکمل ایمان رکھتی ہوں، جتنی بھی تجھ پر کتابیں آئیں، جتنے بھی تو نے رسول بھیجے، ان سب پہ مکمل ایمان رکھتی ہوں۔ بی بی نے ارشاد فرمایا اللہم سہل علی معضلتی، بارے رام میری مشکل کو آسان کر دے۔ میں کہوں گا کہ مشکل کشا کی ماں اور پھر مشکل محسوس کر رہی ہے، آخر وہ کیا مشکل تھی کہ مشکل کشا کی ماں بھی مشکل محسوس کر رہی ہے؟ ارے تاریخ نے کہا دیکھو مشکل یہ تھی کہ فاطمہ بنت اسد کے لیے حجت تھی سیرت مریم۔ توجہ فرمائیے گا، جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے حجت تھی سیرت مریم، اور حضرت مریم کی سیرت یہ تھی کہ وہ اللہ کے گھر میں عیسیٰ کو پیدا نہ کر سکی۔ جب بیت المقدس میں گئی، اللہ نے کہا یا مریم اخرجی ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، مریم یہ عبادت خانہ ہے، تیرا زچہ خانہ نہیں ہے، چلی جاؤ اسے یہاں سے لے کر۔ ارے فاطمہ بنت اسد کے لیے حجت ہے سیرت مریم کہ کعبے میں بچے کو پیدا نہ کر سکے، لا نہ سکے، اور بچہ ایسا ہے جو شکم مادر میں کہہ رہا ہے ماں میں نے کہیں ظاہر نہیں ہونا الا فی جوف الکعبہ، مگر کعبے کے سینٹر میں ظاہر ہونا۔ میں داد دیتا ہوں اس چھوٹے سے بچے کو کہ اس نے میرے اس جملے کا وزن کو سمجھا، اور حسرت ہے آپ سب پر کہ آپ اس جملے کو سمجھ نہیں سکے یا سمجھ چکے ہیں، اور آپ نے عہد کیا ہے کوئی ذاکر آئے گا تو نعرہ لگائیں گے، کوئی مولوی آئے گا تو ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے۔ حیدری علی علی، یہ نہ دیکھا کرو، معصوم فرماتے ہیں کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ارے فاطمہ بنت اسد کے لیے مشکل بن گئی کہ کیا عمل شریعت پہ کروں اور کعبے سے نکل جاؤں، یا بچے کے کہنے پہ کروں اور کعبہ کے سینٹر میں اس کو دنیا میں لے کے آؤں۔ عجب کشمکش میں تھی فاطمہ بنت اسد کہ دیوار کعبہ مسکرا دی، دیوار کعبہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی، اور ایک آواز آئی ادخلی یا فاطمہ، فاطمہ بے فکر ہو کے اندر چلی آ۔ حیدری علی 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 علی، بس 5 منٹ مجھے دے دیں، انہی 5 منٹوں میں علی کی آمد پڑھ کے اپنے بھائی کو منبر دوں گا۔ بی بی اندر آئی، اتنے منافق تھے وہ لوگ بھی اور اس دور کے لوگ بھی، کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی ماں جائے اور دیوار کعبہ پھٹ جائے، یہ امپوسیبل ہے، واقعاً امپوسیبل ہے، لیکن میرے اور تیرے لیے امپوسیبل ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اور ہیں ہم اور ہیں، یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، یہ تو ایک پتھر بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن بات اس کی کر رہے ہیں کہ 2 در خیبر کو اٹھا کر آسمانوں پہ پھینک دیتا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیوار کعبہ اتنی مضبوط دیوار ہے پھٹ جائے اور اندر چلے جائے؟ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حاکم نیشا پوری، وہ اپنی کتاب میں اس بات کا انہی کو جواب دیتے ہیں کہ دیوار کیسے پھٹ گئی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صالح کے دور میں جو ان پر ایمان رکھتے تھے، جو ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا اگر تو اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتا ہے تو ہمیں کوئی معجزہ دکھا۔ توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا۔ ہمیں کوئی معجزہ دکھا۔ انہوں نے کہا تم ہی بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا اس پہاڑ کو اشارہ کر، پہاڑ پھٹ جائے، اس سے ایک اونٹنی برآمد ہو۔ نہیں آپ سمجھ نہیں رہی میری بات۔ پہاڑ پھٹ رہا ہے اور آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہاڑ پھٹ جائے اور اس میں سے اونٹنی برآمد ہو۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، وہ سب ایمان لے آئے۔ سب میں سے کچھ بے ایمان بھی تھے، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنے بے ایمان تھے، اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ جب اونٹنی قتل ہوئی، اس بچے نے اللہ سے فریاد کی۔ اونٹنی کے بچے نے اللہ سے فریاد کی کہ بار الہ یہ بہت ظالم ہے، میں جہاں سے آئی تھی مجھے واپس وہیں پہ لوٹا دے۔ کہاں سے آئی تھی؟ پہاڑ پھٹا تھا، وہ نکلی تھی، اس نے دعا کی، تاریخ میں ملتا ہے پہاڑ اسی طرح پھر پھٹا، وہ اونٹنی کا بچہ پھر پہاڑ میں چلا گیا۔ اس بات پہ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ ناقہ صالح کے بچے نے فریاد کی، پہاڑ پھٹ گیا، وہ بیچ میں چلی گئی، لیکن جو فخر صالح تھا، جو فخر صالح علی ابن ابی طالب تھا، اس کی ماں کے لیے اگر دیوار پھٹ جائے تو اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حیدری علی 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 علی۔ بی بی اندر گئی، 3 دن تک اندر رہی، دروازے کو تالا تھا، دیوار آپس میں مل گئی تھی، اور ایسی ملی تھی زہیب بھائی، ایسی ملی تھی کہ نشان تک غائب ہو گیا تھا۔ یہ ابھی نشان دوبارہ ظاہر ہو رہا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی کی ماں یہاں سے آئی تھی۔ اچھا 3 دن تک اندر رہی، پھر اعتراض ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 دن ایک بندہ بند کمرے میں رہے، نہ کھائے نہ پیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی سر کو ہلا رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے بولے نا میرے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بی بی کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے، بی بی تناول فرماتی تھی۔ انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ بند کمرے میں کیسے کھانے آتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں پھر حاکم نیشا پوری نے جواب دیا، میں نے جواب نہیں دیا، خود انہی میں سے انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا جب حضرت مریم دنیا میں آئی تھی، ماں باپ انتقال کر گئے، حضرت زکریا نے پرورش کی، حضرت زکریا اپنے کام کو جاتے تھے، حضرت مریم کو گھر کے اندر بند کر کے چلے جاتے تھے، تالا لگا کر چلے جاتے تھے، اور جب حضرت زکریا دوبارہ واپس آتے تھے، توجہ کریں گے تو لطف آئے گا، جب حضرت زکریا دوبارہ واپس آتے تھے، دروازہ کھولتے تھے تو حضرت مریم کے ارد گرد عجیب و غریب قسم کے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے تھے۔
حضرت زکریا پوچھتے تھے یا مریم یہ کہاں سے آئے کھانے اتنے؟ تو مریم نے سلام اللہ علیہا نے کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کھانے آ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ مریم جسے اللہ اپنے گھر سے نکال دے کہ اے مریم یہ عبادت خانہ ہے، تیرا زچہ خانہ نہیں ہے، جسے اللہ اپنے گھر سے نکال دے اس کے لیے تو آسمان سے کھانے آ رہے ہیں، اور جسے اللہ خود بلا رہا ہے، حیدری عالیہ، جسے اللہ خود اپنے گھر بلا رہا ہے، اسے کھانے آسمان سے نہ دے تو وہ خدا ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بس ختم کر رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد پیغمبر آئے، دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا، بالکل اسی انداز سے آئے جس طرح سے چچی آئی تھی، دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا اللہم ارنی ولیک، بار الہ اب مجھے تو اپنے ولی کا دیدار کرا دے۔ تاریخ میں ملتا ہے دیوار پھر پھٹی، پیغمبر اندر گئے، اور جیسے ہی اندر گئے دیوار ملی اور ایک آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علی کا سلام ہو۔ مجھے بتائے دنیا والے کہ تازہ پیدا ہونے والا بچہ اگر کسی ہسپیٹل میں بول پڑے تو سب بھاگ کے باہر نکل جائیں گے کہ یہ جن ہے یا بھوت ہے، آیا ہے دنیا میں بول رہا ہے، لیکن عام بچہ بول نہیں سکتا، بولتا وہی ہے جو باب مدینۃ العلم بن گیا۔ پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا، بوسا دیا۔ چچی اماں گھبرائی بیٹھی تھی، کہا چچی اماں گھبرائی کیوں ہے؟ کہا بیٹا گھبرائی اس لیے ہوں کہ یہ عجیب بچہ ہے، دنیا میں آیا ہے نہ آنکھ کھولی ہے نہ رویا ہے، جو روتا نہیں وہ جیتا نہیں، اور نہ ہی کچھ کھایا ہے۔ کہا چچی اماں گھبرائیں نہیں، آنکھ اس لیے نہیں کھولی کہ کعبے میں ہر طرف بت پڑے ہوئے تھے۔ چچی اماں یاد رکھیں یہ بت پرست نہیں ہے، بت شکن ہے۔ علی بت شکن ہے، لائیے اسے میرے ہاتھوں پہ دیں۔ رحل نبوت پر جب امامت کا قرآن آیا، جیسے ہی چہرہ انور رسالت کی چھوٹ پڑی، علی کی آنکھیں کھل گئی۔ پہلی زیارت چہرہ انور مصطفیٰ کی، پھر کہا چچی اماں کھایا اس لیے نہیں کہ یہ بن کے آیا ہے میری رسالت کا گواہ، اور آپ سے بہتر گواہ کے بارے میں کون اور سمجھ سکتا ہے، کیونکہ گواہ کا خرچہ بھاڑا مدعی کے ذمہ ہوتا ہے، عدالتوں سے واسطہ آپ کا رہتا ہوگا، گواہ کا خرچہ بھاڑا مدعی کے ذمہ ہے۔ کہا چچی اماں یہ گواہ میری رسالت کا بن کے آیا ہے، غزہ مجھ سے لے گا، آپ سے نہیں لے گا۔ علی مولا سلامت رکھے۔ مصطفیٰ نے اپنے مبارک لب کھولے، توجہ فرمائیں گے، بس آخری جملے، لبوں کا کھولنا تھا کہ لبوں سے وہ زبان برآمد ہوئی کہ جس پر وحی کا پہرا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کا مصداق ہے میرا نبی، اس وقت تک بولتا نہیں جب تک وحی نہ ہو جائے۔ وہ وحی
گھی سے دھلی ہوئی زبان نکالی اور دہن اطہر علی ابن ابی طالب میں رکھ دی۔ علی کی پہلی غزہ مصطفیٰ کا لعاب دہن تھا۔ مصطفیٰ نے زبان علی کے منہ میں دے دی۔ مصطفیٰ نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا زبان دے کر۔ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جوان ہوئی، آ کر سب رشتے مانگنے لگے، تو عجب نہیں کہ مصطفیٰ نے کہا ہو ارے تم مجھ سے مانگ رہے ہو فاطمہ کا رشتہ، میں نے تو پہلے سے علی کو زبان دے دیے تھے۔ حیدری یا علی مولا سلامت رکھے، یا علی کہنے والوں کو زبان دے دی، اور جیسے ہی زبان کو نکالا باب مدینۃ العلم کی زبان حرکت میں آئی۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، کیا 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 سناؤں؟ علی نے سب کچھ سنایا۔ ارے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا علی ابن ابی طالب کو اور خانہ کعبہ سے باہر آئے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ پوری تاریخ عرب میں فقط دو بڑے اجتماع ہوئے۔ آخری بات، دو بڑے اجتماع ہوئے۔ کون کون سے ہوئے، کہاں کہاں پہ ہوئے؟ اور خوش قسمتی سے فخر کی بات یہ ہے کہ دونوں اجتماع ابو طالب کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پہلا اجتماع حیدری علی، پہلا اجتماع 16 رجب کو خانہ کعبہ کے باہر علی کو دیکھنے کے لیے ہوا، اور دوسرا اجتماع 18 ذی الحج کو اسی علی کی ولایت کے لیے اکٹھا ہوا۔ میں جملہ بدل کے کہوں کہ پہلا اجتماع علی کے دیدار کے لیے ہوا، دوسرا اجتماع علی کی ولایت کے اقرار کے لیے ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔